اللہ رب العزت نے انسان کے جو 3 اوصاف ہیں وہ بیان فرمائے، بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کمزور تھے، تمہیں پیدا کر دیا ہے۔ یہ انسان کے بچپن کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، فرمایا پھر تمہیں وہ کمزوری تھی، ہم نے وہ تمہاری کیفیت بدلی تو تمہیں ہم نے قوی کر دیا۔ علماء فرماتے اس سے مراد اس کی جوانی ہے۔ اور پھر فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، فرمایا پھر یہ جو تمہاری قوت تھی اس کو ہم نے پھر بدلا تو پھر ہم نے تمہیں بڑھاپے کی طرف لے گئے اور تمہیں پھر کمزوری کی طرف لے کے آئے۔ تو اگر قرآن مجید برہان رشید کو دیکھا جائے تو یہ 3 مرحلے بھی بیان ہوئے۔ صوفیاء نے یہاں پر یہ سمجھایا ہے کہ جو انسان کا بچپنا ہوتا ہے نا، اس میں بندے کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ صحیح، ہاں، وہ بھاگتا ہے، کسی کے ہتھے نہیں چڑھتا، بہت خوبصورت بات۔ اور جناب ادھر سے بس کئی مرتبہ ماں باپ کے ہتھے نہیں چڑھتا، تو اس وقت تک طاقت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب بندہ جوان ہو جاتا ہے تو اس وقت طاقت اس کے سینے میں آ جاتی ہے، ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اس کے ٹانگوں، مطلب وہ پورا تکڑا کڑیل جوان ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ جو مرضی آ جائے، بسا اوقات اگر تربیت اس کی صحیح نہ ہو تو وہ کہتا میں تینوں کچیاں کھا جانا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں وہ مجھے سیدی امیر اہل سنت کی بات بہت پسند آئی، وہ فرمانے لگے آج کل کے جوانوں کا یہ ذہن ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ فرمایا نہیں، صوفیاء کہتے ہیں اینٹ کا جواب پھول سے دیا جائے۔ تو مطلب یہ جو انداز ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ تو بہرحال جب بندہ جوان ہوتا ہے تو طاقت یہاں پر ہوتی ہے، سینے کے اندر۔ بندہ کسی کو بس تربیت ہو تو ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات یہ جو جم خانوں میں جانے والے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ پورے لباس والی شرٹ پہنتے نہیں، پورے بازو والی، یہ پہنتے یہاں تک ہے، اور جس کے سامنے بیٹھنا یوں ہی کر کے بیٹھنا کہ پتا چلے میرے یہاں بڑی طاقت ہے۔ اور بسا اوقات ماں باپ کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں، شاید وہ دھانک بٹھانا چاہتے ہوں گے، لیکن عاجزی کا مقام میرے رب کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب بندہ بڑھاپے کی جانب جاتا ہے تو اس وقت اس کی ساری طاقت صرف زبان میں رہ جاتی ہے۔ اس وقت نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ سینہ اور نہ پاؤں اس کے کام کرتے، بس زبان سے ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جوانی میں اپنی زبان کو ذکر خدا کا عادی بنا چکا ہو، ورنہ یہ فضولیات نہ گھر والی سے بنتی ہے، نہ بچوں سے بنتی ہے، نہ بیٹیوں سے، نہ چھوٹوں سے، نہ بڑوں سے، ہر کام پر تنقید، وہ ایک عجیب سا سما گھر میں بنا رہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے ان 3 مراحل کو بھی بیان کر دیا، اور یہاں پر جو جوانی ہے اس کو درمیان میں رکھ کر لفظی قوت کے ساتھ بیان کر کے اس کی اہمیت کو بھی ارشاد فرما دیا۔